अस्सलाम वालेकुम। मुझसे बहुत दफ़ा मेरे दोस्तों ने जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करते हैं टीवी चैनल्स पे, उन्होंने कहा कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि हम तुम्हारे घर आएंगे और घर की इन्वायरमेंट शूट करेंगे और तुम और फैमिली होगी। तो मेरा कभी भी उस तरह का कंफर्ट लेवल नहीं आया इस तरह के शोज़ के लिए। कुछ दोस्त नाराज़ भी हो गए, फिर दोस्त हैं, बहरहाल मना लिया जाता है उनको। लेकिन कोई तकरीबन 1.5 साल से ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें मेरे पास तबरुकात ऐसे आए जो मैंने सोचा कि सिर्फ मैं ही क्यों, मुझे इसको शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ। तो इसलिए मैंने इस वक्त इस क्लिप के लिए हाँ कही। अपने ही दोस्तों को, अपने ही टीम मेंबर्स को ख्वाहिश मेरी थी कि मैं इसको लास्ट ईयर भी आपसे शेयर करती रमज़ान में, क्योंकि ये हमारे पास तकरीबन 1.5 साल से हैं। लेकिन वो लास्ट ईयर कुछ कोविड और फेयर इतना हम कॉन्शियस हुए थे, डर लग रहा था कि वो पॉसिबल नहीं हो सका। इसी के साथ दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें और पूरी दुनिया को कोविड से जल्द निजात दे और जो लोग इस वक्त इसमें मुब्तला हैं उनको जल्द सेहतयाब कर। अब मैं आपको बताऊं कि ये रीज़न क्या है आज के इस प्रोग्राम की और मेरे घर में आने की। ये मेरी एंट्रेंस है जो इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं आपको जो ज़ियारत करवाने जा रही हूँ, आप देख रहे हैं पीछे मेरे ये दोनों जो ग़िलाफ़ काबा हैं उसके पीसेस हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपने गौर से देखा हो कभी तो जो खाना काबा की चारों तरफ है, जो दरवाज़े वाला हिस्सा है, उस पर ये बहुत सारी इसी किस्म की आयत लिखी भी होती हैं। और आपको मालूम है कि ये ग़िलाफ़ काबा की जब तब्दीली होती है वो साल में एक दफ़ा होती है, जब हाजी अरफ़ात की तरफ जाते हैं और यहाँ खाली होता है हिस्सा, तो उस वक्त ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली होती है। और ये उसके बाद यानी नया ग़िलाफ़ जो है वो चढ़ता है और जो पुराना होता है वो दोबारा स्टोर में चला जाता है और फिर वहाँ से उसके इस तरह से ये सारे पीसेस काट के इस तरह से तोहफ़े देने होते हैं तो उनको दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को, ये जो ग़िलाफ़ होता है जिसको किस्वा कहा जाता है, और ये एक नहायत ही मख़सूस वहाँ बनाया जाता है कपड़ा और इस पर बहुत दिन लगते हैं और इसके ऊपर ये सारे सोने के तार होते हैं जिनसे ये आयतें लिखी होती हैं। और ये बाद में ऑब्वियसली इसको इस तरह से फ्रेम तो मेरे हस्बैंड ने करवाया है कि, लेकिन जैसे हमने जब अपने हाथ में, हमारी औकात नहीं है, लेकिन जब भी हाथ में हमारे पास ये तोहफ़ा आया था और हमने हाथ में इसको लिया था तो ये काफ़ी बहुत भारी होता है, क्योंकि इसकी वजह से इसमें जो गोल्ड यूज़ किया गया है उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा देखिए, ये दो हिस्से, ये जो पीस है, या कयूमो या रहमानो या रहीमो, ये भी अगर आप देखें खाना काबा को तो जो दरवाज़े वाली सिमत है उसकी, उसी के ऊपर दोनों कॉर्नर्स पर लगा होता है, ये वो है। अच्छा, मेरे दोस्त बड़े खुश होते हैं क्योंकि ये जैसे ही हम घर में दाखिल होते हैं दोनों तरफ, एक तरफ या कयूमो या रहमानो या रहीमो और ये सामने, और ये इसी तरह से हमने अपनी सारी इसी तरह से कॉरिडोर बनाया हुआ है। अच्छा, इन पीसेस के साथ साथ हमारी कोई औकात नहीं अगेन, लेकिन पता नहीं हमें किस तरह से ये तबरुकात हमारे पास आए हैं और हमें ये तोहफ़ा मिला। ये वो सुई है जिससे खाना काबा का ग़िलाफ़ जो है वो सिया गया है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक दफ़ा साल में जब ग़िलाफ़ काबा तब्दील होता है तो उस वक्त बड़ी, वैसे ही वहाँ की गवर्नमेंट तो इतनी स्ट्रिक्ट है, तो कुछ सिर्फ चंद लोग होते हैं जो वहाँ जा सकते हैं और वो खुशनसीब खाना काबा के ये ग़िलाफ़ को सी सकते हैं। और इसके साथ अब मैं आपको ज़ियारत करवाने जो जा रही हूँ, 85 में खाना काबा की रेनोवेशन हुई थी और उस रेनोवेशन को जो हेड किया था बेसिकली वो बिन लादेन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हेड किया था। और वो फिर जितना उसमें से पत्थर, बजरी या जो भी इस तरह का निकला था सामान,
اس کو جہازوں میں لادا گیا تھا اور جا کے سمندر برد کر دیا گیا تھا بیچ سمندر میں. اس میں سے کچھ پتھر ایسے تھے جو بچ گئے تھے اور کچھ ہمارے حصے میں آ گئے. جی ہاں, اس وقت یہ اگر کیمرہ آپ تھوڑا سا کلوز کریں تو دیکھ پائیں گے کہ یہ 85 میں جب رینوویشن ہوئی ہے یہ خانہ کعبہ کے ماشاءاللہ پتھر ہیں. اور میں آپ کو ان پتھروں کی خاصیت بتاؤں کہ اوبیسلی یہ اوپر سن روف ہے اور اس سے ڈائریکٹ سن آ رہا ہوتا ہے, مگر جیسے حرم شریف میں ہے نا کہ آپ کتنی گرمی ہو, وہاں پتھر ایسے یوز کیے گئے ہیں کہ بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے. اسی طرح یہ پتھر بھی بالکل ٹھنڈے ہوتے ہیں. ان کو آپ ہاتھ میں لیں تو اس کا ٹیمپریچر بالکل الگ ہے باقی ساری چیزوں سے. سبحان اللہ. اور یہ وہ پانی ہے جس سے خانہ کعبہ کو غسل دیا گیا. اچھا, اس میں سے 2-3 بوٹلز ہمارے پاس ہیں اور میں یہ احساس بھی نہیں بتا سکتی, وہ خوشبو بھی نہیں بتا سکتی, آپ کو ایکسپیرینس نہیں کروا سکتی. صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اب تک اپنی زندگی میں جتنی خوشبوئیں سونگھی ہیں اس کی کہیں مثال نہیں. تو یہ تھی انٹرنس کوریڈور کی چیزیں. آئیے میں آپ کو کچھ تبرکات اور دکھاتی ہوں اور اس کی زیارت کرواتی ہوں. یہ ایک اور غلاف مبارک تراشا ہے اس کا, اور حج کے حوالے سے جو آیت ہے وہ اس کے اوپر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اگین میں ریپیٹ کروں گی, یہ خاص کپڑا ہوتا ہے جو بہت دنوں میں تیار ہوتا ہے اور وہ خاص خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اس کے اوپر یہ سارے جو آیتیں ہوتی ہیں اس کا پوری یہ کڑھائی یا اس کو آپ یہ کہہ لیں, یہ پورا کام جو ہے وہ ہوتا ہے سونے کے تاروں سے. اور یہ جو 2 نئے تحائف اس سال ہمارے پاس آئے ہیں, میرے میاں کو بڑا شوق تھا کہ اس طرح کے تبرکات ہمارے پاس ہوں. ہم دونوں کو ہی تھا. ہم اپنے ملنے والوں میں حاجی پاریک صاحب ہیں, ان کے یہاں جاتے تھے اور ہم دونوں دیکھ کے سوچا کرتے تھے ماشاءاللہ ان کے گھر میں تو بہت ہی مطلب ایسا ہے کہ وہاں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا. اور ہم زیارت کرنے جاتے تھے, ہم بڑے صدقے دل سے دعا کرتے تھے. پھر میری ایک بہت ہی اچھی دوست ہیں, ٹرنک والا فیملی ہے, تو ان کے گھر میں بھی ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں تھیں. اسی طرح وہ تو بڑا اہتمام بھی کرتے ہیں تراویح کے لیے, اور بڑا مجمع ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ان کے یہاں تراویح پڑھتے ہیں. لیکن یہ پچھلے 2 سال سے ذرا کووڈ کی وجہ سے پرابلم ہوئی, تو پتہ نہیں اللہ نے سن لی. یہ ہمارے پاس اس سال آئے ہیں اور یہ سارا کریڈٹ میرے میاں کو جاتا ہے. بھائی یا حیو یا قیوم, یہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا نا انٹرنس پہ میرے پاس 2 کارنرز پہ یہ بھی وہی ہیں. تھوڑا سا ڈیزائن ڈفرینٹ ہے, لیکن اگر آپ سرچ کریں اور خانہ کعبہ کو زوم کر کے آپ غور سے دیکھیں تو یہ وہ جو دروازے والا حصہ ہے اس کے اوپر کارنرز پر لگے ہوتے ہیں. ہمارا یہ مان ہے, ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے, وہ صرف اللہ اور بندے کا تعلق ہوتا ہے. تو وہ تمام لوگ جو وہاں نہیں گئے ہیں, اللہ کرے کہ ان کو بلاوا آئے اور وہ وہاں جائیں, کیونکہ بلاوے کے بغیر تو آپ کو کبھی توفیق نہیں ہو سکتی. اور جو جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں, بار بار ان کا بلاوا آئے. میں آپ کو ایک بہت ہی اسپیشل چیز دکھانے جا رہی ہوں. ہر 15 سال بعد روضہ مبارک کی چادر تبدیل کی جاتی ہے, اور وہ چادر کا ایک
ٹکڑا مبارک جو ہے وہ میرے پاس ہے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں اتنی خوبصورت خوشبو ہے، ظاہر ہے وہ یہ خوشبو تو دنیا کی کسی خوشبو کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. یہ دیکھیں، یہ وہ ایکچول چادر ہے جو روضہ رسول سے لگی بھی ہوتی ہے، بالکل روضہ مبارک کے اوپر ہوتی ہے. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں سلام. اچھا، میں اس چادر مبارک کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ اس کا ایک چھوٹا پیس ہمیں نا کوئی تقریباً 1-1.5 سال پہلے ملا، اور ہمارے لیے وہ ایک، ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ روضہ رسول کو کی چادر بالکل روضے کو چھو رہی ہے، اور وہ 15 سال تک وہاں موجود ہے. اور اس کے بعد تو آنکھوں میں ہمارے آنسو تھے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا ہم کیا کریں. تو پھر وہ میں نے میری امی کی خواہش تھی کہ اسے آپ مجھے دیں، میرے کمرے میں لگا دیں. اور پھر اس وقت میں تھوڑی وہ ہو گئی تھی، کہیں نہیں اس کو ہم فریم کراتے ہیں اور کہیں اور لگاتے ہیں. نہیں، اینی ویز میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ پھر اس کے جو وہ ٹکڑے تھے 2، وہ ایک میری مدر کے پاس ہے اور اس میں سے ایک میرے پاس ہے جو میں نے اپنے اوپر گھر میں اوپر والے حصے میں لگایا ہوا ہے. پھر یہ ہمیں ابھی ریسنٹلی ملا، اور ملا کیا، میں تو کہتی ہوں اس میں ہمیں لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ ہماری توفیق ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیا. لیکن بس بڑی بات یہ ہے کہ آپ سب بھی یہ اس زیارت میں اس کو دیکھنے والوں میں ہوں، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آپ جو جیسے دعائیں مانگنا چاہتے ہیں پلیز مانگیے. در کی فضاؤں سلام. اچھا جی، یہ ہے وہ تبرک جس کو میں چاہ رہی تھی کہ آپ زیارت کریں، اور میں نے آپ کو نیچے بتایا تھا کہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی. 15 سال بعد جب خانہ کعبہ کی رینوویشن ہوتی ہے، یہ اس وقت تبدیل کیا جاتا ہے. یعنی 15 سال تک یہ کپڑا خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا ہوتا ہے، اور ہم عموماً ظاہر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ باہر کا کور ہوتا ہے جو کالے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ لال رنگ ہے جو بالکل یعنی اندر ہوتا ہے ایک تو، اور یہ بالکل خانہ کعبہ کی وال سے چپکا ہوا ہوتا ہے. اور اس کو ہم نے اتنے ہی پیار اور احترام کے ساتھ اس میں لگوایا، اور اس کے ساتھ میں نے یہ روضہ مبارک کی چادر کا جو ٹکڑا ہے وہ لگایا ہوا ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا نیچے کہ پہلے مجھے یہ اتنا حصہ ملا تھا، ایک تو فریم میں نے دکھا دیا جو میری مدر کے کمرے میں، ایک یہ مجھے ملا تھا. جی، یہ وہ تبرکات تھے جو ہم کو مدینہ اور مکہ سے آئے. اس دعا کے ساتھ آپ کو خداحافظ کہیں گے کہ ہم سب کا بلاوا وہاں سے آئے اور ہم سب جائیں.